نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وقلوب شفيعنا وقرتنا وقرة عيوننا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال تبارك وتعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیو، عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اور اجماع امت کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید کو حرف بحرف پڑھ لیجئے، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیے، آپ کو اس قرآن مجید کے اندر ختم نبوت کا مسئلہ ملے گا، لیکن ختم نبوت کے بعد کوئی اور نبی آئے یہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح صحائح ستہ احادیث کے کتب کو پڑھ لیجئے، وہاں پر بھی ختم نبوت کا مسئلہ ملے گا، اور اسی طرح پوری امت کا اجماع۔ یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک پوری امت اس پر متفق ہے کہ نبوت کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔
قرآن مجید سے کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو اتنے وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ اس میں تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے پہلی ہی صفحے پر آیت نمبر 3 میں اللہ کریم فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، بلکہ اس سے پہلے والے آیات کو پڑھیے۔ اللہ کریم نے فرمایا الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب پرہیزگار کون ہے، متقی کون ہے، ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ غیب پر ایمان رکھنے والے، وہ نماز قائم کرنے والے، ان کو جو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے۔ اور ان اوصاف میں سے اللہ کریم نے ختم نبوت کی صفت کو بھی ممتاز کر کے بیان کیا، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ پہ نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنے والے، اور وما انزل من قبلک، جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنے والے۔ اب الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے، کہیں پہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کریم نے فرمایا ہو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور وما انزل من بعدک، کہیں پہ نہیں فرمایا اللہ کریم نے۔ جب نہیں فرمایا تو اللہ کریم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ نبوت کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ اور مزے کی بات سنیے، اللہ کریم نے یہ معاملہ ہی ختم کر دیا، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور ان پر نازل شدہ کتابوں کا تذکرہ فرما کر ساتھ ہی فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کریم نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان اور کوئی ایسا نہیں جو نبی بن کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر آئے گا تو دن قیامت کا آئے گا، قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح اللہ کریم نے تیسرے پارے میں آیت ہے کہ اللہ کریم نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی میٹنگ بلائی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ انبیاء علیہم السلام سے اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے نبیو، تمہیں میں دنیا میں بھیج دوں، کتاب بھی دے دوں، نبوت بھی دے دوں، حکمت بھی دے دوں، تمہارا چرچا ہو، ہر طرف چرچا ہو، تمہاری نبوت ہو، تمہاری شرعیت ہو،
اور اس درمیان ثم جاءکم رسول مصدق لما، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے پھر اپنی کتاب کا چرچا نہیں کرنا، تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا ہے، تمہاری نبوت منسوخ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تمہیں جو کتاب دیا گیا ہے وہ کتاب منسوخ ہو جائے گا، تمہیں جو حکمت دی گئی ہے وہ حکمت منسوخ ہو جائے گی، پھر نبوت کس کی ہوگی؟ نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، پھر نبوت، پھر کتاب کس کے؟ نبی علیہ السلام کی ہوگی، پھر حکمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا ہے، اور وَلَتَنْصُرُنَّ، صرف ایمان نہیں لانا بلکہ اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کے نبوت، اس کے کتاب کی پرچار بھی کرنی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ ہاں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، آئیں گے، لیکن پیدا کوئی نہیں ہوگا۔ آنا اور بات ہے، پیدا ہونا اور بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے، دنیا میں مبعوث بھی پہلے ہوئے، اب بعد میں آئیں گے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، جو وعدہ، جو میثاق اللہ کریم نے اس میٹنگ میں لیا۔ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن کلمہ یہی پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن قانون یہی ہوگا جو قرآن و حدیث کا قانون ہے، پرچار اسی کتاب کی ہوگی، نفاذ اسی کتاب کی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی پرچار نہیں کریں گے، اپنی کتاب کی پرچار نہیں کریں گے۔ اسی طرح احادیث کو دیکھ لیجئے، احادیث میں تمہیں یہ تو ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین، میں نبوت کا دروازہ، میں نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تمہیں احادیث میں یہ تو ملے گا لو کان بعدی نبی، میرے بعد اگر نبی ہوتا لکان عمر، تو وہ عمر ہوتا۔ احادیث میں تمہیں یہ تو ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، میرے بعد 30 آدمی ایسے پیدا ہوں گے، کلہم یزعمون، تمام کے تمام یہ گمان کریں گے، یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے۔ دجالون کذابون، وہ تمام کے تمام دجال ہوں گے، وہ تمام کے تمام جھوٹے ہوں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ فرما دیا ہے، وضاحت فرما دی ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اب اگر قادیان میں کوئی کانا کھڑا ہو جائے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور پھر اللہ کریم کے متعلق ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے، کلمہ طیبہ۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھیں، اس میں گواہی ہے لا الہ الا اللہ، لا کا معنی نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا نکتہ سنیے، فرماتے ہیں
جو لا الہ پر آیا وہی لا نبی پر آیا. الہ کو جس لا نے جو معنی دیا وہی معنی نبی کو بھی لا نے دیا. اب لا الہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ. اب حدیث کی طرف آئیے. لا نبی بعدی، نہیں کوئی نبی میرے بعد. وہاں پہ مطلقاً نفی کی گئی. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی رازق، نہ کوئی مالک، نہ کوئی خالق الا اللہ مگر اللہ. یہاں پہ نفی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعدیت کی قبلیت کی نہیں کی. فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اشارہ ملا پہلے جو نبی ہے اول آدم الانبیاء و آخرہ محمد. اول نبی جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور آخری نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ مجھ پر اللہ کریم نے بند کر دیا ہے. اب اگر پاکستان میں کوئی اٹھتا ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اپنی تشہیر کرنے کے لیے، تو ہم اسے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اس عقیدے پر ایمان لانا ضروری ہے. غلام احمد قادیانی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے خط لکھا افغانستان کو. وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو لکھا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ. جب وہ خط پہنچا وہاں، انہوں نے پڑھا، انہیں پتا تھا کہ نبوت تو پیغمبر علیہ السلام پر ختم ہو گئی ہے، اب کون سا نبی پیدا ہو گیا. تو انہوں نے اس خط کے پیچھے لکھا ایجابیہ. ایجابیہ، ایجا یہ فارسی کے الفاظ ہیں. ادھر آ جاؤ، افغانستان آ جاؤ. جب وہ خط واپس قادیان پہنچا، قادیانی نے پڑھا، غلام قادیانی نے، اس نے مشورہ طلب کیا، اپنے جو مشورے کرنے والے تھے ان سے پوچھا کیا کروں، جاؤں یا نہ جاؤں. تو بعضوں نے کہا کہ چلے جاؤ، اگر اس آدمی نے آپ پر ایمان لایا تو پورا افغانستان ہمارا. لیکن جو ہوشیار تھے انہوں نے کہا نہ جی، وہاں پر نہ جانا، اگر آپ چلے گئے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے. وہ نہیں آیا. اور کسی نے اس بادشاہ سے پوچھا، افغانستان کا جو تھا، مجھ سے نام بھول گیا، کہ آپ نے کیا کرنا تھا اس کے ساتھ، اس کے ساتھ کرنا کیا تھا آپ نے. اس نے کہا اگر وہ آ جاتا، نشان عبرت بنا دیتا، اسے ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک کوئی نبی نبوت کا نام لینے والا نہ ہوتا. یہ تو انگریزوں نے پیدا کیا تھا. انگریز پشت پناہی کر رہے تھے. آج بھی یہود و نصارہ ملک پاکستان میں گدھوں کو کھڑا کر کے انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں پیسوں کے ذریعے، لالچ کے ذریعے، کہ تم نبوت کا دعویٰ کرو. کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا؟ یہ پاکستان تو بنا اسی لیے تھا کہ مسلمان کھل کر اپنے دین کی اشتہار کرے، تشہیر کرے.
یہ پاکستان بنا اسی لیے تھا کہ مسلمان یہاں پر کھل کر اذان دے سکے، کھل کر نماز پڑھ سکے، قرآن و حدیث کے قانون کو نافذ کر سکے۔ لیکن نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے آج تک ایسے لوگ صاحب اقتدار بنے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کو نقصان پہنچانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ایسے بدبخت ہیں، ایسے بدبخت ہیں جو بھی گستاخی کرے شان رسالت میں یا شان صحابہ میں، اسے فوراً ملک سے باہر بھیج دیتے۔ امریکہ میں، برطانیہ میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ آسیہ ملعونہ کون تھی؟ عیسائیہ تھی، لوگوں کے کام کرنے والی تھی، لوگوں کے گھر میں برتن دھونے والی تھی، اس نے گستاخی کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسے سزائے موت دیتے، لیکن انہوں نے اسے رہائی دے کر برطانیہ پہنچا دیا، اور برطانیہ میں اسے وہ پروٹوکول ملا، جہاں بھی کالج بنتا ہے تو افتتاح آسیہ ملعونہ کرتی ہے، جہاں بھی اسکول بنتا ہے افتتاح آسیہ ملعونہ کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے۔ اور جو بھی محافظ بنتا ہے، جو بھی رسالت کا محافظ بنتا ہے، ختم نبوت کا چوکیدار بنتا ہے، اسے یہ بدبخت سولی پہ چڑھا دیتے ہیں، اسے سزائے موت دیتے ہیں۔ دیکھو نا، غازی علم الدین کو دیکھو، غازی ممتاز قادری کو دیکھو، انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کیا سلمان تاثیر کے ساتھ ذاتی دشمنی تھی؟ نہیں۔ کیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو ہندو کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ دشمنی تھی تو پیغمبر علیہ السلام کی وجہ سے۔ ہندو نے کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھی، اور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے دعائیں مانگی تھی اللہ کریم سے، اللہ کریم یہ کام مجھ سے لینا، یہ کام مجھ سے لینا۔ قتل کر دیا اس ہندو کو، لیکن اس دنیا کے قانون نے اسے تختہ دار پر چڑھایا۔ اور اسی طرح غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی اس قانون نے، اس کالے قانون نے تختہ دار پر چڑھایا۔ آج ایک غازی اور پیدا ہو گیا، غازی خالد فیصل دامت برکاتہ۔ اس نے کوئی ذاتی انتقام نہیں لی، بلکہ اس نے گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ اور یہ گستاخ ایسا گستاخ ہے کہ اس نے اپنے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، فیس بک پہ دیکھ لیجئے، وہ سر عام گستاخی کر رہا ہے، وہ سر عام نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور آئین پاکستان میں یہ رقم ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا گستاخ رسول صرف نہیں بلکہ گستاخ پاکستان بھی ہے۔ لیکن ان لبرلوں سے، ان سیکولر سے ہمارا کیا گلا؟ ان سے کوئی گلا نہیں، گلا ان سے ہے جو منبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے۔ قانون کی ان کو بڑی پرواہ ہے، رسالت کی کوئی پرواہ نہیں، نبوت کی کوئی پرواہ نہیں۔ توہین عدالت ہو گیا، توہین قانون ہو گیا، توہین رسالت کوئی نہیں۔ میں دکھا دوں
ایک نابینا صحابی ہے اور ایک عورت ہے، آسمہ نام ہے اس کا، شاعرہ بھی ہے، آئے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے شاعرانہ انداز میں۔ یہ نابینا صحابی ایک دن اس کے گھر سے گزرتا ہے، سنتا ہے اندر یہ گستاخی کر رہی ہے۔ یہ نابینا صحابی وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، لوگ سو جاتے ہیں، یہ گستاخہ بھی سو جاتی ہے۔ اللہ کا کرنا دیکھو، دروازہ اس دن اس سے کھلا رہ جاتا ہے۔ یہ نابینا صحابی اس کے گھر کے اندر گھس کر اس کے سینے پر چڑھ کر تلوار کھوپ دیتا ہے، اور جب صبح ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ جو سزا مجھے دینا چاہے دے دے، آپ مجھے سولی پہ چڑھانا چاہے چڑھا دے، لیکن مجھ سے آپ کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے آپ کی گستاخی کی اور میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ عدالت بھی موجود، شرعی عدالت، قانون قرآن و حدیث کا، قاضی بھی موجود، خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، بلکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، تم میں سے جو کوئی یہ پسند کرنا چاہے کہ وہ جنتیوں میں سے جنتی کو دیکھ لے فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ، تو اس صحابی کو دیکھ لے، یہ جنتی ہے، اسے سرٹیفکیٹ میں نے یہی پہ دے دی جنت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو نابینا تو بازی لے گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نابینا نہیں ہے، یہ دیکھنے والا ہے، یہ بصیر ہے۔ اسے اللہ کریم نے جو آنکھیں دی ہیں وہ آنکھیں کسی اور کو نہیں دی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بھی قانون تھا، تب بھی شرعی قانون تھا، آج تو شرعی قانون نہیں ہے، آج تو انگریزوں کا قانون ہے، تب شرعی قانون تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں فرمایا قانون اپنے ہاتھ میں لیا، بلکہ فرمایا یہ جنت والوں میں سے جنتی ہے، اسے دیکھو۔ آج میں کہتا ہوں بالکل وہی معاملہ غازی خالد نے کیا ہے۔ ایک گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچایا غازی خالد نے، اور وہ گستاخ بھی ایسا گستاخ جس کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، ہر کسی نے سنا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور کافر غلام قادیانی کو برحق نبی کہہ رہا ہے۔ یہ گستاخی نہیں ہے اور کیا ہے؟ اور اسی طرح فقہ حنفی کے مضبوط کتابیں دیکھ لیجئے، مبسوط دیکھ لیجئے، اسی طرح قاضی خان دیکھ لیجئے، اسی طرح تنقیح الحامدیہ دیکھ لیجئے، ان میں لکھا ہوا ہے وَرِدَّةُ رَجُلٍ، جو آدمی مرتد ہو گیا، تُبْطِلُ عصمت نَفْسِهِ، اس کے نفس کی حفاظت، اس کے نفس کی عصمت باطل ہو گئی۔ اور لکھا ہے اگر اسے کوئی قاضی کے اجازت کے بغیر، بادشاہ کے اجازت کے بغیر قتل کر دے، لا شیء علیہ، اس پر کوئی الزام نہیں، اسے کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا۔ اسے قاتل کہنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اسے قاتل کہنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ لا شیء علیہ، اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اسے کوئی نہیں لیا جائے گا، کوئی چیز نہیں لیا جائے گا۔ اور 500 علماء کا مصدقہ فتاوی عالمگیریہ جو ہند و پاک کا لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کو چھوڑیے کپڑوں کا،
بھی کپڑوں کے بارے میں بھی گستاخی کرے تو وہ بھی واجب القتل ہے، وہ بھی واجب القتل ہے، اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اور یہ گستاخ جو تھا 2018 سے اس کے خلاف پرچہ دائر تھا، آ جاؤ کل آؤ، آ جاؤ کل آؤ، آ جاؤ کل آؤ۔ قاضی جو ہوتا ہے وہ پیچھے کو دیکھتا ہے، وہ پیچھے سے حکم سن کر فیصلہ دیتا ہے، لیکن غازی پیچھے کو نہیں دیکھتا، غازی پھر دیکھتا ہے تو اللہ اور رسول کو دیکھتا ہے۔ غازی نے عدالت کے اندر جا کر اس گستاخ کو کافر کردار تک پہنچا کر اشارہ اس طرف کر دیا، جب تم فیصلہ نہیں کرو گے تو فیصلے پھر ہم خود کریں گے۔ کہتے ہیں قانون اپنے ہاتھ میں لیا، قانون اپنے ہاتھ میں لیا۔ 2 سال لگاتار یہ فیصلہ چلتا رہا، کوئی فیصلہ آپ کی طرف سے نہیں آیا، اسے کوئی پھانسی نہیں دی گئی۔ آج تک کسی مولوی نے، کسی امام نے، کسی خطیب نے نہیں کہا تھا، اس بات کو راز میں رکھا ہوا تھا کہ قانون کچھ کرے گا، قانون کچھ کرے گا، لیکن قانون نے کچھ نہیں کیا۔ پھر تو غازی پیدا ہوں گے نا۔ مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو، کبیرہ گناہ کرتا ہے، بے غیرت ہے، لیکن جب بات آتی ہے رسالت کی، جب بات آتی ہے توحید کی، تو پھر اس کے اندر جو غیرت کا رگ ہے وہ بڑھتا ہے، وہ بڑھتا ہے۔ اس لیے قانون دانوں، اس لیے حکمرانوں، اس معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، صحابہ کرام کے معاملے میں اپنے قانون کو پیچھے رکھا کرو۔ یہاں پر قانون قرآن و حدیث کا آگے رکھا کرو، جو قانون اور قرآن و حدیث کا ہو اسی کے مطابق فیصلہ کیا کرو۔ پھر قانون کو ہاتھ میں لینے والے پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے تابعدار پیدا ہوں گے۔ اس لیے غازی خالد کو جلد از جلد رہائی دی جائے، اگر نہیں دو گے تو پھر تمہارا انجام فرعون جیسا ہوگا، پھر تمہارا انجام قارون جیسا ہوگا، پھر تمہارا انجام شداد جیسا ہوگا۔ جو الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ پھر فرعون بنتا ہے، وہ پھر شداد بنتا ہے، وہ پھر قارون بنتا ہے، اور جو رسالت نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ پھر ٹٹی خانے میں ہی مرتا ہے۔ اس لیے اپنے راستے کو سیدھا کر لو، اپنے قبلے کو سیدھا کر لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔